آج ہم ایک ایسی کتاب کا ذکر کر رہے ہیں جس نے تقریباً 2 دہائیاں پہلے خاص طور پہ امریکہ میں کافی ہلچل مچائی تھی۔ جی کتاب کا نام تھا پیلسٹائن پیس ناٹ اپارتھائیڈ، یعنی فلسطین امن نسلی امتیاز نہیں۔ یہ لکھی تھی سابق امریکی صدر جیمی کارٹر نے 2006 میں، اور وہ وقت ایسا تھا کہ امریکہ میں اسرائیل کی پالیسیوں پر کھل کر بات کرنا وہ بہت مشکل تھا۔ بالکل بہت مشکل تھا۔ مگر کارٹر نے بڑی ہمت دکھائی۔ انہوں نے وہ حقائق بیان کیے جو وہ سمجھتے تھے کہ امن کے لیے ضروری ہیں، اور کوشش کی کہ وہ امن مذاکرات دوبارہ شروع ہوں جو کئی سالوں سے رکے ہوئے تھے۔ جی، ان کا مقصد بس سچ سامنے لانا تھا، ایک طرح سے گفتگو شروع کرنا تھا۔ بالکل۔ تو سنو سوچو سمجھو میں خوش آمدید۔ آج ہم اسی کتاب اور اس سے جڑے سوالات پر بات کریں گے، ایک طرح کا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ جی بالکل، اور دیکھیں کتاب کے عنوان میں ہی جو لفظ اپارتھائیڈ ہے یعنی نسلی امتیاز، اس کا انتخاب بہت بہت سوچا سمجھا تھا۔ اچھا، علاقوں میں جو اسرائیلی پالیسیاں ہیں، کون سی پالیسیاں؟ جیسے زمینوں پر قبضہ کرنا، یہودی بستیاں یعنی سیٹلمنٹس بنانا، فلسطینیوں کی نقل و حرکت پر پابندیاں لگانا، انہیں الگ تھلگ کرنا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پالیسیاں ہیں نا، یہ عملی طور پر ویسی ہی صورتحال پیدا کر رہی ہیں جیسی جنوبی افریقہ میں تھی۔ اچھا، یعنی نتیجہ ایک جیسا نکل رہا تھا ان کے خیال میں، جی نتیجہ بھلے ہی اس کے پیچھے وجہ یا نظریہ مختلف ہو۔ کارٹر کے مطابق یہ امتیاز نسل کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ مطلب زمین پر کنٹرول حاصل کرنے کی پالیسی تھی۔ اچھا، تو اب 18 سال گزر گئے ہیں، آج یہ کتاب کیسے ریلیونٹ ہے، خاص طور پر جب ہم غزہ میں جنگ دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا کی توجہ فلسطین پر ہے؟ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، شاید پہلے سے بھی زیادہ۔ کارٹر نے جن باتوں کی نشاندہی کی تھی وہ آج ہمیں زیادہ واضح نظر آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے امن کی راہ میں اصل رکاوٹیں کیا بتائی تھیں اپنی کتاب میں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر 2 بڑی رکاوٹیں بتائیں۔ ایک طرف تو کچھ اسرائیلیوں کا یہ پکا یقین کہ انہیں تاریخی یا مذہبی طور پر پورے فلسطین پر حق ہے۔ اچھا، اور اسی وجہ سے وہ مقبوضہ علاقوں میں بستیاں بنانا، زمین لینا اسے جائز سمجھتے ہیں، چاہے فلسطینیوں پر جبر ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح۔ اور دوسری رکاوٹ؟ دوسری طرف کچھ فلسطینی گروہوں کا تشدد کا راستہ اپنانا۔ کارٹر نے اسے نہ صرف اخلاقی طور پر غلط کہا بلکہ فلسطینی مقصد کے لیے سیاسی طور پر نقصان دہ بھی قرار دیا۔ تو یہ تو ہو گئی رکاوٹیں، ان کا حل کیا بتایا انہوں نے؟ امن کی شرائط کیا تھی؟ کارٹر کا موقف بڑا واضح تھا۔ پائیدار امن کے لیے کچھ بنیادی اصول ماننے ہوں گے۔ پہلا یہ کہ اسرائیل کو حق ہے کہ وہ اپنی تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر امن سے رہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اور یہ اتنا ہی اہم ہے، کہ فلسطینی عوام کو بھی حق ملنا چاہیے اپنی ریاست میں، اپنی زمین پر امن اور وقار کے ساتھ رہنے کا، بین الاقوامی قانون کے مطابق۔ صحیح، یعنی دونوں کے حقوق کا احترام۔ جی بالکل۔ اور تیسری شرط تھی تشدد کا خاتمہ، مکمل خاتمہ دونوں طرف سے، تاکہ بات چیت ہو سکے، کوئی سمجھوتا ہو سکے۔ یہ جو اپارتھائیڈ کی اصطلاح ہے، یہ کافی سنگین لفظ ہے۔ کیا یہ صرف ایک سیاسی نعرہ تھا یا اس کی کوئی قانونی بنیاد بھی ہے بین الاقوامی قانون میں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اپارتھائیڈ کا لفظ صرف جنوبی افریقہ کے لیے نہیں ہے۔ بین الاقوامی قانون میں خاص طور پر 1973 کا اپارتھائیڈ کنونشن ہے، پھر بین الاقوامی فوجداری عدالت یعنی ICC کا روم اسٹیچوٹ، جی، ان میں اپارتھائیڈ کو انسانیت کے خلاف جرم مانا گیا ہے۔ اچھا، اس کی تعریف کیا ہے قانون میں؟ تعریف یہ ہے کہ جب ایک نسلی گروہ دوسرے نسلی گروہ پر جان بوجھ کر ایک منظم طریقے سے جبر اور تسلط قائم کرے تاکہ اسے دبا کر رکھا جا سکے تو وہ اپارتھائیڈ کہلاتا ہے۔ یعنی یہ ایک قانونی ٹرم ہے جو کہیں بھی لاگو ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر وہاں کے حالات اس تعریف پر پورے اترتے ہوں تو۔ یہ صرف جنوبی افریقہ کی تاریخ نہیں ہے۔ تو کیا بین الاقوامی ادارے یا ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی پالیسیاں اس قانونی تعریف پر پوری اترتی ہیں؟ دیکھیں، حالیہ سالوں میں یہ بحث بہت تیز ہوئی ہے۔ بڑی بڑی بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، جی نام سنے ہیں۔ انہوں نے بہت تفصیلی رپورٹس شائع کی ہیں، اور ان کا نتیجہ یہی ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اور کچھ حد تک اسرائیل کے اندر بھی فلسطینیوں کے خلاف جو اسرائیلی پالیسیاں اور اقدامات ہیں وہ اپارتھائیڈ کے قانونی معیار پر پورے اترتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی،
اور صرف یہی نہیں، اسرائیل کی اپنی کچھ مشہور انسانی حقوقی تنظیمیں ہیں، جیسے بیتسلم ہے، یشدن ہے، وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچی ہیں۔ یعنی اسرائیل کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ بالکل، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ کوئی الگ الگ واقعات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منظم ریاستی پالیسی ہے جس کا مقصد فلسطینیوں پر یہودی اسرائیلیوں کا تسلط قائم رکھنا ہے۔ یہ تو واقعی سنگین نتائج ہیں۔ اچھا، اگر ہم ان پالیسیوں کو تھوڑا تفصیل سے دیکھیں تو شاید تصویر اور واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہ جو غیر قانونی بستیاں ہیں، سیٹلمنٹس۔ جی، سیٹلمنٹس کا معاملہ یہ بہت مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں ان کی تعداد، ان کی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے اب وہاں اندازاً؟ اندازہ ہے کہ اب تقریباً 7 لاکھ اسرائیلی آبادکار مقبوضہ فلسطینی زمین پر رہتے ہیں۔ 7 لاکھ؟ جی، اور بین الاقوامی قانون، خاص طور پر چوتھا جنیوا کنونشن، وہ قابض طاقت کو منع کرتا ہے کہ وہ اپنی آبادی کو مقبوضہ علاقے میں منتقل کرے۔ تو یہ بستیاں غیر قانونی ہیں بین الاقوامی قانون کے تحت؟ وسیع پیمانے پر انہیں غیر قانونی سمجھا جاتا ہے، اور یہ صرف زمین پر قبضہ نہیں کرتی، یہ فلسطینی شہروں اور دیہاتوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیتی ہیں۔ ایک جڑی ہوئی فلسطینی ریاست بنانا تقریباً ناممکن بنا دیتی ہیں۔ صحیح۔ اور پھر وہ دیوار بھی ہے جسے اسرائیل سیکیورٹی بیریئر کہتا ہے؟ اور فلسطینی اسے اپارتھائڈ وال یا نسلی امتیاز کی دیوار کہتے ہیں۔ جی، اس کا کیا کردار ہے اس سب میں؟ دیکھیں، یہ دیوار، اس کا تقریباً 85% حصہ مقبوضہ مغربی کنارے کے اندر بنا ہوا ہے۔ یعنی گرین لائن پر نہیں؟ نہیں، گرین لائن پر نہیں، فلسطینی زمین کے اندر۔ اس کی وجہ سے فلسطینی اپنی زرعی زمینوں سے کٹ گئے ہیں، پانی کے ذرائع سے کٹ گئے ہیں، بعض اوقات تو گاؤں کا ایک حصہ دوسرے سے کٹ گیا ہے۔ اوہ! یہ فلسطینی علاقوں کو اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیتی ہے، جسے کبھی کبھی بینٹوستنائزیشن بھی کہا جاتا ہے، جنوبی افریقہ کے حوالے سے۔ اور ICJ نے بھی تو اس پر کچھ کہا تھا نا؟ جی، 2004 میں بین الاقوامی عدالت انصاف ICJ نے اپنی مشاورتی رائے میں اس دیوار کو بین الاقوامی قانون کے خلاف قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے گرایا جائے۔ اچھا، نقل و حرکت پر پابندیوں کا بھی بہت ذکر آتا ہے، چیک پوائنٹس وغیرہ۔ کیا یہ واقعی اتنی سخت ہیں؟ فلسطینیوں کے لیے تو یہ روز کی حقیقت ہے۔ سینکڑوں چیک پوائنٹس ہیں، کچھ پکے، کچھ اچانک لگ جاتے ہیں۔ مٹی کے ڈھیر لگا کر راستے بند کر دیے جاتے ہیں، گیٹ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ اور پھر ایک بہت ہی پیچیدہ پرمٹ سسٹم ہے۔ مغربی کنارے کے اندر ہی ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو یا غزہ سے نکلنا ہو جب ناکہ بندی نہ ہو، وہ انتہائی مشکل ہے۔ کس طرح کی مشکل؟ وقت بہت لگتا ہے، ذلت ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو ناممکن ہوتا ہے۔ کام پر جانا، کھیتوں تک پہنچنا، ہسپتال جانا، یونیورسٹی جانا، رشتہ داروں سے ملنا، سب کچھ بہت مشکل ہے۔ اور اسرائیلی آبادکاروں کے لیے اسی علاقے میں؟ ان کے لیے بالکل مختلف صورتحال ہے۔ ان کے لیے خاص سڑکیں ہیں، ان پر پابندیاں بہت کم ہیں، وہ آزادانہ گھوم پھر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی زمین پر 2 بالکل الگ الگ نظام چل رہے ہیں۔ صحیح، یعنی ایک کے لیے آزادی، دوسرے کے لیے پابندیاں۔ بالکل۔ زمینوں پر قبضے اور گھر گرانے کی کیا صورتحال ہے؟ یہ بھی ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے۔ فلسطینی زمین مختلف بہانوں سے ضبط کی جاتی ہے۔ کبھی کہتے ہیں یہ ریاستی زمین ہے، کبھی فوجی ضرورت بتا کر، کبھی بستیوں کو پھیلانے کے لیے، کبھی اسے قدرتی پارک بنا دیتے ہیں۔ اور گھر گرانا بھی بہت عام ہے۔ اکثر بہانہ یہ ہوتا ہے کہ تعمیراتی اجازت نامہ نہیں تھا، لیکن خاص طور پر مغربی کنارے کا جو ایریا سی ہے نا، جو مکمل اسرائیلی کنٹرول میں ہے۔ جی، اوسلو معاہدے کے تحت وہاں فلسطینیوں کے لیے تعمیراتی اجازت نامہ لینا تقریباً ناممکن ہے، تو وہ گھر بناتے ہیں اور پھر وہ گرا دیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی گھروں کو اجتماعی سزا کے طور پر بھی گرایا جاتا ہے۔ اجتماعی سزا؟ جی، اگر کسی فلسطینی پر الزام ہو کہ اس نے کوئی حملہ کیا ہے تو اس کے پورے خاندان کا گھر گرا دیا جاتا ہے۔ یہ تو اچھا، کیا قانونی سطح پر بھی کوئی امتیاز ہے قوانین میں؟ جی ہاں، کئی ایسے قانون اور پالیسیاں ہیں جو واضح طور پر یہودی شہریوں کو فلسطینی شہریوں پر فوقیت دیتی ہیں، چاہے وہ فلسطینی اسرائیل کے شہری ہوں یا مقبوضہ علاقوں کے رہنے والے۔ مثلاً؟ سب سے بڑی مثال تو شاید 2018 کا قوم ریاست قانون ہے، نیشن سٹیٹ لا۔ اچھا، اس میں کیا تھا؟ اس قانون نے صاف کہا کہ اسرائیل صرف یہودی عوام کی قومی ریاست ہے
اور قومی سطح پر حق خودارادیت یعنی سیلف ڈٹرمنیشن صرف یہودیوں کو حاصل ہے۔ اس نے عربی زبان کا سرکاری درجہ بھی ختم کر دیا۔ پھر مشرقی یروشلم کے فلسطینی ہیں، انہیں اسرائیل شہریت نہیں دیتا، صرف مستقل رہائشی کا درجہ دیتا ہے۔ تو وہ شہری نہیں ہے؟ نہیں، وہ شہری نہیں ہے، اور یہ رہائشی درجہ بھی مختلف بہانوں سے کینسل کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد وہ بے وطن ہو جاتے ہیں۔ اللہ۔ پھر وسائل کی تقسیم ہے، پانی، بجٹ، انفراسٹرکچر، ان سب میں فلسطینیوں کے ساتھ شدید امتیازی سلوک ہوتا ہے۔ اور فلسطینی پناہ گزینوں کا مسئلہ وہ تو بہت پرانا ہے۔ جی، وہ 1948 سے حل طلب ہے۔ لاکھوں فلسطینی جو 1948 میں یا 1967 کی جنگ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے یا بھاگنے پر مجبور ہوئے، جی، انہیں آج تک واپس آنے کا حق نہیں دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی قرارداد 194 میں ان کا حق واپسی یعنی رائٹ آف ریٹرن تسلیم کیا گیا ہے، لیکن اسرائیل اسے ماننے سے انکار کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر بستیاں، دیوار، پابندیاں، زمینوں پر قبضہ، گھر گرانا، امتیازی قوانین، وسائل کی غیر مساوی تقسیم اور پناہ گزینوں کی واپسی سے انکار۔ جی، یہ سب پالیسیاں مل کر وہ نظام بناتی ہیں جسے اب بہت سے بین الاقوامی اور خود اسرائیلی انسانی حقوق کے ادارے بھی اپارتھائڈ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تو ان ساری پالیسیوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے نتائج کے بعد اب بین الاقوامی عدالت انصاف ICJ کا جو حالیہ کردار ہے وہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ آپ نے ذکر کیا تھا جولائی 2024 میں ان کی ایک رائے آئی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ICJ سے پوچھا تھا کہ یہ جو اسرائیل کا قبضہ ہے فلسطینی علاقوں پر، اس کے قانونی نتائج کیا ہیں؟ تو عدالت نے کیا کہا؟ عدالت نے اپنی رائے میں کئی بہت اہم باتیں کہیں۔ پہلی تو یہ کہ اسرائیل کا جو 1967 سے قبضہ چلا آ رہا ہے فلسطینی علاقوں پر بشمول مشرقی یروشلم، وہ بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی ہے۔ غیر قانونی یعنی صرف قبضہ نہیں بلکہ غیر قانونی قبضہ؟ جی، غیر قانونی قبضہ۔ دوسری بات، مقبوضہ علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر اور توسیع، وہ بھی غیر قانونی ہے۔ صحیح۔ تیسری بات، یہ سارے اقدامات مل کر فلسطینی عوام کا جو حق خود ارادیت ہے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، اس کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ اور کیا عدالت نے اپارتھائڈ کا لفظ استعمال کیا؟ عدالت نے براہ راست اسرائیل کو اپارتھائڈ ریاست تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے بہت واضح طور پر یہ کہا کہ اسرائیل کے جو امتیازی قوانین اور اقدامات ہیں، وہ نسلی امتیاز کے خاتمے پر جو بین الاقوامی کنونشن ہے ICERD، اس کے آرٹیکل 3 کی خلاف ورزی ہے۔ اور آرٹیکل 3 کس بارے میں ہے؟ آرٹیکل 3 نسلی تفریق اور اپارتھائڈ کی مذمت کرتا ہے۔ تو عدالت نے فیکچولی یہ تسلیم کیا کہ اسرائیل کی پالیسیاں منظم نسلی امتیاز اور تفریق پر مبنی ہیں، جو اپارتھائڈ کے جرم کے مترادف ہے۔ یہ تو بہت بڑا بیان ہے دنیا کی سب سے بڑی عدالت کی طرف سے۔ بالکل۔ تو اس رائے کے بعد عدالت نے مطالبے کیا کیے ہیں اسرائیل سے یا باقی دنیا سے؟ ICJ نے اسرائیل سے بہت صاف مطالبات کیے ہیں۔ پہلا، فوری طور پر مقبوضہ علاقوں سے اپنا قبضہ ختم کرو۔ فوری طور پر؟ جی، فوری طور پر۔ دوسرا، تمام آبادکاروں کو وہاں سے نکالو۔ تیسرا، وہ جو دیوار ہے علیحدگی کی، اس کے جو حصے مقبوضہ علاقے کے اندر ہے انہیں گراؤ۔ چوتھا، فلسطینیوں کو ان کی ضبط کی ہوئی زمینیں اور جائیدادیں واپس کرو، یا اگر واپسی ممکن نہیں تو پورا مالی معاوضہ دو۔ اور پانچواں، قبضے سے جتنے بھی لوگ یا ادارے متاثر ہوئے ہیں ان سب کو مکمل تلافی یعنی ریپریشنز فراہم کرو۔ یہ تو اسرائیل سے مطالبات ہو گئے، باقی دنیا کے لیے کیا پیغام تھا؟ عدالت نے تمام ملکوں اور اقوام متحدہ پر بھی ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ ان سے کہا ہے کہ وہ اس غیر قانونی صورتحال کو تسلیم نہ کریں، اچھا، اسے قائم رکھنے میں کسی قسم کی مدد نہ کریں، چاہے وہ مالی ہو، فوجی ہو، سفارتی ہو۔ یعنی کوئی سپورٹ نہ دے اس قبضے کو۔ جی، اور آپس میں مل کر کام کریں تاکہ یہ غیر قانونی قبضہ اور اس سے جڑی پالیسیاں ختم ہوں۔ یہ ایک طرح سے پوری دنیا کے لیے ایک کال ٹو ایکشن ہے۔ اس میں جنوبی افریقہ جیسے ملکوں کا کردار بھی اہم رہا ہے، سنا ہے؟ جی ہاں، جنوبی افریقہ نے خاص طور پر اس معاملے کو ICJ تک لے جانے میں اور عالمی سطح پر اٹھانے میں
بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں تو اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ جمی کارٹر نے 2006 میں جس خطرے کی طرف اشارہ کیا تھا، جس نظام کو انہوں نے اپارتھائڈ سے تشبیہ دی تھی، جی، آج 18 سال بعد دنیا کی سب سے بڑی عدالت اور بڑی بڑی انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ کم و بیش ویسی ہی باتیں کر رہی ہیں۔ بالکل، یہ اب صرف ایک سابق صدر کی متنازع رائے نہیں رہی ہے، یہ ایک سنجیدہ قانونی اور اخلاقی بحث بن گئی ہے جس کی بنیاد زمینی حقائق ہے اور بین الاقوامی قانون ہے۔ اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ یقیناً اسے الگ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ اسی لمبے قبضے، بستیوں کی توسیع، غزہ کی دہائیوں کی ناکہ بندی اور ان امتیازی پالیسیوں کا ہی آپ کہہ لیں کہ نتیجہ اور تسلسل ہے جنہیں اب عالمی سطح پر اپارتھائڈ کے فریم ورک میں دیکھا جا رہا ہے۔ کارٹر نے اپنی کتاب میں صرف مسئلہ تو نہیں بتایا تھا، حل بھی بتایا تھا۔ کیا ان کا بتایا ہوا راستہ آج بھی قابل عمل لگتا ہے؟ دیکھیں، کارٹر کا بنیادی پیغام کو امن کا تھا۔ وہ ہمیشہ سے دو ریاستی حل یعنی 2 اسٹیٹ سلیوشن کے حامی رہے ہیں، جس کی بنیاد اقوام متحدہ کی قراردادیں 242 اور 338 ہوں اور 1967 کی جنگ سے پہلے والی سرحدیں ہوں۔ یعنی 1967 کی سرحدوں پر 2 ریاستیں؟ جی، ان کے نزدیک امن کے لیے ضروری تھا کہ اسرائیل مقبوضہ علاقوں سے مکمل طور پر نکل جائے، یہودی بستیاں ختم ہوں، ایک آزاد فلسطینی ریاست بنے۔ اچھا، فلسطینیوں کے انسانی حقوق اور ان کے حق کے خود ارادیت کا پورا احترام کیا جائے اور دونوں طرف سے تشدد ختم ہو۔ اور امریکہ کے کردار پر کیا کہا تھا؟ انہوں نے امریکہ پر زور دیا تھا کہ وہ ایک غیر جانبدار، ایک ایماندار ثالث بنے، آنیسٹ بروکر۔ حالانکہ وہ اکثر امریکی پالیسیوں پر تنقید بھی کرتے تھے کہ وہ اسرائیل کی طرف زیادہ جھکی ہوئی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جمی کارٹر نے جو ایک مشکل بحث شروع کی تھی اپارتھائڈ کی اصطلاح استعمال کر کے، جی، بہت مشکل بحث تھی۔ وہ بحث اب بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کی دنیا میں ایک مرکزی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ ICJ کی رائے نے تو اسے اور بھی ٹھوس بنیاد فراہم کر دی ہے۔ جی ہاں، بحث اب صرف سیاسی نہیں رہی، یہ قانونی اور اخلاقی بھی ہو گئی ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ یہ جو قانونی اور اخلاقی اتفاق رائے بن رہا ہے، کیا یہ عملی اقدامات میں بدلے گا؟ اور شاید یہی ہمارے سننے والوں کے لیے آج کا سوچنے کا نقطہ ہے کہ جب بین الاقوامی قانون اتنا واضح ہو، جب دنیا کی سب سے بڑی عدالت اپنی رائے دے چکی ہو، جب انسانی حقوق کی تنظیمیں متفق ہوں، تو پھر زمین پر عملی تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ کیا عالمی برادری، مختلف ممالک، اقوام متحدہ، کیا وہ صرف بیانات اور مذمت سے آگے بڑھنے کو تیار ہیں؟ وہ ٹھوس قدم اٹھانے کو تیار ہیں جن کا ICJ نے مطالبہ کیا ہے؟ جیسے قبضے کو ختم کروانے کے لیے حقیقی دباؤ ڈالنا، جی، غیر قانونی اقدامات کی حمایت بند کرنا، احتساب کو یقینی بنانا، تاکہ فلسطین کا یہ جو دہائیوں پرانا مسئلہ ہے، یہ واقعی کسی منصفانہ اور پائیدار حل کی طرف جا سکے، یہ سوال باقی ہے۔ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔